تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں، ان پیروں کو، کہ تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ، داتا صاحب کے ہم پلہ تو تم نہیں ہو۔ تو یہ داتا صاحب کی کشف المحجوب، اس کے سارے نسخے، تہران کا دیکھ لو، ایران کے نسخے، یہ پاکستان کے، افغانستان کے نسخے، یہ ہر نسخے میں موجود ہے۔ عصمت شرط نبوت است، کہ معصوم ہونا یہ نبی ہونے کی شرط ہے، اور جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا۔ اور یہ جو ہے وہ اندھا دھند مانے جا رہے ہیں میرے بارے میں یا اور کسی مفتی کے بارے میں، کہ یہ سید نہیں ہیں، یہ عرب سے نہیں آئے، ہم سید ہیں، ہم عرب سے آئے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے ان کو پکڑ کے داتا صاحب کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اس واسطے ہم عرس پر یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ داتا کے باغیوں کو داتا کے سٹیج پہ نہ بٹھایا جائے، کہ اتنا بڑا کفر اسلام کا مسئلہ ہے کہ داتا صاحب جو ہے معصومیت کو شرط نبوت مانتے ہیں، اور یہ غیر نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں بہت سے۔ کشف المحجوب شریف کے اندر 242 صفحے پر داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب کتنے تو وہ پیر ہوں گے کہ جو شروع سے کہیں ہم یہ کالے لفظ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کتابوں کو چھوڑو، یہ ملاؤں کی بات کو چھوڑو، جنہیں وہ داتا 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 کہہ کے ڈانس بھی کر لیتے ہیں، تو انہی کی کتاب جو تواتر سے ثابت ہے اس سے یہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ محض عام کسی خشک مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ ولیوں کے سربراہ کا فتویٰ ہے، جنہوں نے ولایت کی روحانی پارلیمنٹ میں لاہور میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشند، اولیاء معصوم نہ باشند۔ اب نبیوں سے علاوہ جو ہیں وہ اولیاء ہیں، جو جن میں شرطیں ولایت کی پائی گئی ہیں، اولیاء معصوم نہیں ہوتے۔ اور اس سے اگلا جملہ، اگرچہ ہم نے علم کلام کے بڑے بڑے اماموں کی کتابوں میں پڑھا، لیکن اس کی دھاک جو داتا صاحب کے لحاظ سے ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است، عصمت شرط عصمت شرط مطلب کیا ہے؟ کہ معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے، شرائط نبوت میں سے ہے۔ ایک مطلب یہ بنا کہ نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے، اور دوسرا مطلب یہ بنا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ عصمت شرط نبوت است۔ تو آج یعنی یہ جو عقیدہ معصومیت پر ہم نے سٹینڈ لیا، وہ اس دھاندلی کو روکنے کے لیے، اور اس میں رہنمائی کی ہماری سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تصفیہ کی عبارت سے، اور دیگر اکابرین نے، یہ کہنا کسی کے بارے میں کہ وہ نبی ہے سرکار کے بعد، اس سے تو ڈر لگتا ہے، لیکن یہ کہنا میں کہ وہ معصوم ہے، یہ بار بار کہا جا رہا۔ 14 امام 12 معصوم کہتے ہوئے اہل سنت کے اندر کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جب ہم رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں کسی کو معصوم کہتا نبیوں کو سوا۔ یہ سائم چشتی کی کتاب دیکھ لیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اتنی موٹی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، کئی بار انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ معصومہ لکھا ہے۔ یہ ابھی کل کی بات ہے جب ہمارے ساتھ ان کا اختلاف ہوا تو قصور جلسے کے اندر وہ تقریر کرنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ رہا تھا، اور یہ بڑے بڑے مناظر وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے، اور کئی ایسے بدبخت شعراء جو ہیں جو ان کے بارے میں ضد سے کہتے کہ ہم معصومہ کہیں گے، وہ مخدومہ بھی ہیں معصومہ بھی ہیں۔ تو معصومہ کہنے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل جلتا ہے کہ میرے ابا جی کا منصب میرے لیے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ تو قیامت کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہم ہیں سیدہ پاک کے نوکر اور ان کے مشن کے سپاہی، انہوں نے ساری عمر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم یا معصومہ نہیں کہنے دیا، نہ بننے دیا، اور آج یہ ان کے نام کی آڑ میں دھاندلی کی جا رہی ہے۔ تو اس بنیاد پر سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ فرمان نشر کرو ہر جگہ ان بگڑے ہوئے پیروں کے مقابلے میں۔ اب جو معصومیت کی وجہ سے کفر کی طرف جا رہا ہو، غیر نبی کی معصومیت مان کے اسے بگڑا ہوا نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ تو ان سب کے اگرچہ وہ کسی بڑی گدی پہ بیٹھے ہوں یا کسی بڑے مسند پہ بیٹھے ہوں، لیکن دین دین ہے، شریعت شریعت ہے، عقیدہ عقیدہ ہے، اور پھر داتا صاحب ہیں۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است، معصومیت نبوت کی شرط ہے۔